بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 11۔ درویش مستجاب الدعوات در بغداد پدید آمد۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جو ظالم آدمی ہوتا ہے، جو موذی ہوتا ہے، مضر ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کا نہ ہونا بہتر ہے، یا کم از کم اس کا سویا ہوا ہونا بہتر ہے۔ فتنہ خفتہ، سویا ہوا فتنہ۔ تو یہ ایک درویش جو ہے وہ بغداد میں نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو لوگ حجاج بن یوسف کو خبر دیتے ہیں کہ کس طرح مستجاب الدعوات فقیر بغداد میں نظر آیا ہے۔ تو حجاج اسے بلا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے لیے دعائے خیر کرو۔ تو وہ درویش کہتا ہے کہ یا اللہ اس کی جان لے لے۔ تو حجاج بن یوسف اس سے کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، یہ کون سی دعا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دعائے خیر ہے تیرے حق میں بھی اور ساری دنیا کے حق میں بھی، یعنی سب لوگوں کے حق میں یہ بہتر ہے کہ تو گناہ کرنے سے بچ جائے گا اور لوگ تیرے ظلم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، درویش مستجاب الدعوات، ایک درویش مستجاب الدعوات، یعنی مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہو، مقبول الدعا۔ مستجاب یعنی جس کی اجابت ہو، قبولیت ہو۔ الدعوات، دعوات جو ہے دعوت کی جمع ہے، دعوت کہتے ہیں دعا کو۔ در بغداد پدید آمد، بغداد میں ظاہر ہوا، پدید آمد نظر آیا، ظاہر ہوا۔ حجاج یوسف را خبر کردند، حجاج بن یوسف کو لوگوں نے خبر دی۔ یہ فارسی میں جب باپ بیٹے کا نام لیا جاتا ہے تو ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، جیسے حجاج یوسف یعنی حجاج بن یوسف۔ تو حجاج بن یوسف کو خبر کردند، لوگوں نے خبر دی۔ بخواندش، اسے بلایا، خواندن بلانا۔ وہ گفت اور کہا، دعائے خیر برمن کن، برمن یعنی میرے حق میں، میرے حق میں دعائے خیر کرو، بھلائی کی دعا کرو میرے لیے، میرے حق میں۔ گفت، اس نے کہا، خدایا، اے خدا، جانش بستاں، اس کی جان لے لے۔ یہ خدایا میں آخر میں جو الف ہے یہ اس کے لیے ہے، ندا کے لیے ہے، یعنی اے خدا، جانش اس کی جان، بستاں لے لے، ستدن ستادن لینا، ستد مضارع۔ گفت، اس نے کہا، از بہر خدا، خدا کے لیے، یعنی خدا کا خوف کرو جیسے ہم کہتے ہیں، این چی دعاست، یہ کیا دعا ہے؟ گفت، اس نے کہا، این دعائے خیر است، یہ بھلائی کی دعا ہے، ترا تیرے لیے بھی، و جملہ مسلمانان را اور و جملہ مسلمانان را اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ جملہ یعنی سب، تمام۔ اے زبردست زیر دست آزار، اے زبردست، زیر دست کو یعنی ماتحتوں کو ستانے والے۔ زیر دست آزار جو ہے یہ پورا اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ زیر دست، زبردست یعنی ہاتھ کے اوپر، اور زیر دست یعنی ہاتھ کے نیچے۔ زبردست یعنی اوپر ہاتھ والا، یعنی جس کا ہاتھ اوپر ہو اس کو زبردست کہتے ہیں، اور زیر دست یعنی جو ہاتھ کے نیچے ہوئی، یعنی اے وہ شخص کہ تیرا ہاتھ سب کے اوپر ہے اور سارے لوگ تیرے ہاتھ کے نیچے ہیں، یعنی تیرے ماتحت ہیں، ان کو ستانے والے، ان ماتحتوں کو ستانے والے۔ اے زبردست، اے زوراور، اے طاقتور، زیر دست آزار، زیر دستوں کو یعنی ماتحتوں کو ستانے والے۔ گرم تاکہ بیمانہ دین بازار،
گرم تاکہ یعنی گرم کب تک، بماند رہے گا، این بازار یہ بازار، یعنی تیرا یہ جو بازار ہے ظلم و ستم کا یہ کب تک گرم رہے گا، یعنی کب تک یہ تیری ظلم کی دکان کھلی رہے گی۔ تا یعنی تک، کے معنی کہاں تک یا کب تک، بماند ماندن رہنا۔ بچے کارا یدت جہانداری، بچے کار، بچے کار کس کام، آیدت آئے گی تیرے، یعنی تیرے کس کام آئے گی، آیت آئے گی، ات یعنی تیرے، یعنی تیرے کس کام آئے گی، جہانداری یہ جہانداری یعنی جہان رکھنا، یعنی جہان کا مالک ہونا، یعنی یہ حکومت تیرے کس کام آئے گی۔ مردنت بہ کہ مردم آزاری، تیرا مرنا بہتر ہے مردم آزاری سے، لوگوں کو ستانے سے۔ مردنت، مردن مرنا مصدر ہے، مردنت یعنی تیرا مرنا، بہتر ہے کہ مردم آزاری، یہ کہ جو ہے سے کے معنی میں ہے، یعنی تیرا مرنا بہتر ہے مردم آزاری سے، مردم یعنی لوگ، لوگوں کو ستانے سے۔